اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف، جو کہ اسی سے ڈیرائیوڈ ایک موضوع ہے جس کو ہم شرک کہتے ہیں۔ ہم نے یہاں پر توحید کی اقسام پڑھی، تو اسی طرح سے ہم شرک کی اقسام بھی پڑھیں گے کہ کس طرح سے ایک انسان اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا مانتے ہوئے بھی کبھی کبھی شرک کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں آپ اس موضوع میں ان باتوں کو سمجھ سکیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ تو بچوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید انسان کا پہلا اولین عقیدہ ہے جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے۔ تو عقیدہ توحید ہمارا پہلا عقیدہ ہوا، اسی میں پھر شرک کی ابتدا ہوئی۔ انسان نے اپنے معبود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شرک کے راستے اپنا لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، ان سب نے عقیدہ توحید کا درس دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اور بھی بہت سارے معبود بنائے اور پھر وہ شرک کا شکار ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ جب ہم پچھلی تہذیبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لوگوں نے جس چیز کو ہیبت ناک اور بڑا جانا، طاقتور جانا، لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ نتیجتاً انہوں نے گائے کی پرستش کی، انہوں نے سمندر کی پوجا کی، انہوں نے آگ کی پوجا کی، انہوں نے سورج کی پوجا کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے جھوٹے معبود بنا لیے اور ان پر اپنا تکیہ لگا لیا کہ یہی ہمیں رزق دینے والے ہیں، یہی ہمارے خالق و مالک ہیں، جبکہ وہ تمام معبود خود اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے، تخلیق کیے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول کو مبعوث کیا تاکہ ان لوگوں کو جا کر توحید کا درس دیا جائے، عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا جائے اور شرک کو ختم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں کہ اس لفظ کا مفہوم کیا ہے، شرک کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے۔ تو بچوں، لغوی تعریف کی جانب بڑھیں تو شرک کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ سہ حرفی ہے، شین، را اور کاف۔ جیسا کہ ہم عربی زبان میں کہتے ہیں شارکا یشرک شرکن، تو اس سے مراد ہوتا ہے حصے داری، سانجے پن یا ہمسر۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں اس کام میں میرا شریک ہے، یعنی مددگار ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہمسر یا سانجے داری، کسی کاروبار میں کسی کا شریک ہونا۔ تو اس اعتبار سے شرک کی لغوی تعریف یہی بنتی ہے کہ کسی کو اپنے کسی کام میں حصے داری یا ساجھے داری دے دینا۔ تو جب ہم اس کا اطلاق اللہ رب العزت کے ساتھ کریں، اس کی وحدانیت کے ساتھ کریں، تو اس سے کیا مراد ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک بنا لیں، اس کے خدائی میں ہم یہ سمجھیں کہ کوئی حصے دار ہے۔ پھر اسی طرح صفات میں اور صفات کے تقاضوں میں بھی اور عبادات میں بھی۔ آئیے بڑھتے ہیں شرک کے اصطلاحی مفہوم کی طرف۔ تو بچوں، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات یا بندگی یا صفات کے تقاضوں میں سے کسی اور کو حصے دار اور ساجی ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے۔ یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا تو کسی کو حصے دار مان لیں، یا اس کی صفات میں کسی کو حصے دار مان لیں، یا اس کی عبادات میں کسی کو حصے دار مان لیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ صفات کے تقاضوں میں بھی شرک ہو سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے ہم نے شرک کی کچھ اقسام بھی ڈرائیو کی ہیں، جس کو شرک فی الذات، شرک فی العبادات، شرک فی الصفات یا صفات کے تقاضوں میں شرک کی اقسام وغیرہ۔ تو آئیے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور شرک کی ممانعت کا بھی حکم دیتے ہیں۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے شرک کے بارے میں فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے پر روشنی کچھ اس طرح سے ڈالی اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا، اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوٹ تصنیف کیا اور بڑے سخت گناہ کی بات کی۔ بچوں، اس آیت میں بہت بڑی وعید نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اور اس کے سوا جو دوسرے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے شرک کا ارتکاب کر لیا تو اس نے اپنے ساتھ بہت بڑا گناہ کیا، اپنے ہی ذات پر اس نے بہت بڑا ظلم کیا۔ آئیے بچوں بڑھتے ہیں شرک کی اقسام کی طرف۔
جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اس کے مفہوم کو جانتے ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے شرک کی کچھ اقسام آتی ہیں، جن میں ہے ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلی قسم کی طرف، جو کہ ہے ذات میں شرک۔ اللہ کی ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصے دار سمجھنا۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی دوسرے میں یہی حقیقت مان کر اسے اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھنا۔ دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا۔ تو ذات میں یہ دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں کہ اللہ کی ذات میں شرک یہ ہے کہ اس کے برابر کسی کو سمجھ لیا جائے، یا کسی کو اس کا بیٹا یا اس کو کسی کا بیٹا مان لیا جائے، یا اس کی فیملی یا خاندان کا تصور مان لیا جائے، تو یہ ذات میں شرک کہلاتا ہے۔ لہٰذا دو یا دو سے زائد خداؤں کو ماننا بھی شرک ہے۔ اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد ماننا بھی شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ اخلاص کا مطالعہ کریں جو توحید پر دلالت کرتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ہم اسی بات تک پہنچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو بچوں، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں شرک کی نفی کر دی۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی قسم ہے صفات میں شرک۔ صفات میں شرک سے کیا مراد ہے؟ تو بچوں، صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، یا اللہ تعالیٰ کا علم، قدرت یا ارادہ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، یا اللہ تعالیٰ جیسا ازلی و ابدی کسی دوسرے کو سمجھنا، یا پھر اللہ تعالیٰ جیسا قادر مطلق کسی دوسرے کو تصور کرنا۔ تو یہ تمام صورتیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کی ہیں، جن سے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں واحد اور یکتا تو مان لیتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے اور اس کو اس کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ جس میں جو صفت بھی پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ودیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی صفت کسی انسان کی ذاتی صفت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہیں، اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، نہ کوئی اس کو وہ صفات بخشنے والا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، عبادات میں شرک۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عبادت ہے اس میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کو اس کی عبادت کے اعتبار سے بھی واحد و یکتا مانا جائے، تمام عبادات کو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص اور خالص رکھا جائے۔ تو یہ شرک کہاں سے آ جاتا ہے عبادات میں؟ وہ یوں آتا ہے کہ کسی بھی قسم کی عبادت، مثلا دعا، نظر، نیاز، استعانت، استمداد، استعاذہ، سجدہ اور اطاعت وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لائق سمجھنا، اس کو شرک فی العبادات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ مزاروں میں ہوتا ہے کہ غیر اللہ سے دعائیں کی جاتی ہیں، قبر میں سوئے ہوئے مردوں سے اپنی التجا، اپنی منتیں اور اپنی دعائیں کی جاتی ہیں، ان کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کی ممانعت کی ہے۔ ان تمام کے سلسلے میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی واحد اور یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی اور دینے میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑا مضمون بیان کر دیا گیا کہ ہر مسلمان کو اس بات کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کی تمام عبادات، اس کا رجوع کرنا صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی بھی، ہماری موت بھی اور ہمارے تمام اعمال بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی اطاعت کے لیے ہوں۔ اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ صفات کے تقاضوں میں شرک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ عظیم صفات کا مالک ہے۔ ان صفات کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے اور اسی کے سامنے پیشانیاں جھکائی جائیں۔ حقیقی اطاعت و محبت کا صرف اسی کو حقدار سمجھا جائے اور یہ ایمان رکھا جائے کہ وہی کارساز ہے، اقتدار اعلیٰ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین پر عمل کرنا ضروری ہے اور اس کے قوانین کے مقابلے میں کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تو بچوں، ان تمام معاملات پر جب آپ غور و فکر کریں گے، ان تمام باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، اپنے عمل میں اس کو شامل کریں گے، تو آپ شرک کے ارتکاب سے محفوظ رہیں گے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں بھی شرک کی مرتکب ہو سکتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس قابل سمجھ لیں کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرے، تو یہ بھی شرک کی ایک صورت ہوتی ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی نفی فرمائی اور قرآن مجید میں فرما دیا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، یعنی اللہ ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے۔ پھر مزید یہ فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم صرف اور صرف اللہ کیا ہے، یا حکم صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ بچوں، یہ تمام آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا الہ، ہمارا معبود صرف اور صرف اللہ ہے، جو کہ واحد اور یکتا ہے، اور حکم صرف اور صرف اسی کا چلتا ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں۔ ہم نے نہ تو اس کی ذات میں شرک کرنا ہے، نہ اس کی صفات میں، نہ صفات کے تقاضوں میں، نہ ہی ہم نے اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تبھی ہماری زندگی صحیح ڈگر پر چل سکے گی، تبھی ہم عقیدہ توحید کے صحیح ماننے والے ہوں گے۔ پھر یہ تمام باتیں انسان سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کو منعم حقیقی سمجھے، اسی کا شکر بجا لائے۔ اور شکر صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ شکر یہ ہے، اور یہ تمام باتیں یا عقیدہ توحید کو سمجھ لینے کا پھر مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی تمام تر زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں گزار دے، اس کی عبادت، اس کی زندگی میں کسی غیر اللہ کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایک مسلمان کو عقیدہ توحید میں اتنا پختہ اور اتنا اچھا ہونا چاہیے۔ نیز اس موضوع سے ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہی نہیں ہے کہ آپ نے بتوں کو معبود بنا کر ان کی پوجا کرنی شروع کر دی، بلکہ بہت سے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں، وہ اس کو واحد و یکتا تو مانتے ہیں، لیکن اس کی صفات میں شرک کرنے لگتے ہیں۔ اپنے روزگار کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے وہ دیگر پیروں فقیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان پر اپنا تمام تر سرمایہ لگا دیتے ہیں اور انہی کو مسبب الاسباب سمجھ لیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک انسان کو، ایک مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے تمام امور کے معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرے، جیسا کہ ہمیں حدیث میں سکھایا گیا ہے کہ اگر آپ کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اسی سے تمام منتیں مانگنی ہے، اسی سے تمام دعائیں مانگنی ہے، وہی آپ کی استمداد اور استعاذہ کا سہارا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کی اسی کمزوری کی طرف کچھ یوں اشارہ فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ۔ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی، وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں شرک کی زبردست مذمت کر رہے ہیں کہ خود لوگ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو گڑھ کر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے سامنے جی حضوری کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے لیے خود کچھ نہیں کر سکتے، تو وہ یہ ان انسانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ان پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو وہ تو اس کو نہیں اڑا سکتے۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس طرح کے بتوں کی پوجا کیے جاتے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہی تخلیق کی ہوئی چیزوں کو اپنا معبود سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ایک جگہ کچھ ان الفاظ میں اشارہ فرمایا أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَّجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ
یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو بچوں اس آیت مبارکہ میں بھی شرک کی مذمت کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہارا رزق روک لیا جائے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ تو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادات میں واحد اور یکتا مان لینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں بچوں آپ کو توحید کی اقسام، شرک کا مفہوم اور شرک کی اقسام سمجھ آ گئی ہوں گی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔